اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے لاہور کے سیکریٹریٹ میں جنم لینے والا ایک واقعہ۔ سیکریٹریٹ کو دفتر لاٹ صاحب بھی کہا جاتا ہے، اور آپ سب کو علم ہے کہ یہاں پر تمام محکموں کے سیکٹری حضرات جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں اور اپنے اپنے محکموں کو سنبھالتے ہیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں اس آج کی کہانی کی طرف۔ لاہور میں ایک سینئر وکیل کے پاس میرا اکثر آنا جانا تھا، تو ایک دن جب میں ان کے آفس میں گیا تو وہاں میں نے ایک ٹین ایج کی لڑکی کو دیکھا۔ ان وکیل صاحب نے اس لڑکی سے میرا تعارف کرایا کہ یہ لڑکی یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہے۔ جو لڑکے لڑکیاں وکالت پاس کرتے ہیں تو انہیں عملی زندگی میں جانے سے پہلے کسی سینئر وکیل کے پاس کچھ عرصہ انٹرنشپ کرنا پڑتی ہے تاکہ انہیں علم ہو سکے کہ عملی طور پر وکالت کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا مجھے تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ ایف اے کرنے کے بعد ہی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ لاہور آ گئی تھی۔ اس کے گھریلو حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اور اس کی والدہ جو ہے وہ تھوڑی بہت زمین تھی ان کی، اور اس کے ذریعے وہ اپنی اس بیٹی کی کفالت کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس نے یہاں پر پہلے گریجویشن کی، گریجویشن کے بعد اس نے وکالت کی، اور اب وہ یہاں پر انٹرنشپ کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے لاہور کے سیکریٹریٹ میں کچھ اسامیاں نکلی ہیں، وہاں بھی آفیسرشپ کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی نے خوشخبری سنائی کہ اسے سیکریٹریٹ سے کال آ گئی ہے اور وہ وہاں انٹرویو دینے جا رہی ہے۔ پھر کچھ دن اور گزر گئے، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس لڑکی کا مجھے فون آتا ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے نئی ڈیوٹی جوائن کر لی ہے، اور یہ گریڈ 17 کی شاید بتا رہی تھی کہ ملازمت ہے، اور اس ملازمت سے وہ بہت خوش ہے، لیکن ایک وجہ سے وہ پریشان بھی بہت ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں میرے جو باسز ہیں 2-3 وہ ٹھڑک جاتے ہیں مجھ پہ، اور مجھے باہر جانے کی دعوتیں دی جاتی ہیں، مجھے کہا جاتا ہے کہ آؤٹ اسٹیشن چلیں، سیر کر کے آتے ہیں، کہیں گھوم کے آتے ہیں، کوئی مجھے کہتا ہے کہ چلو آج ڈنر میرے ساتھ کرو، کوئی مجھے لنچ کی دعوت کے لیے باہر لے جانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سے میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پر یہ سب ہوتا ہے، تم نے اتنی ہمت سے وکالت کی اور یہ یہاں نوکری تک پہنچی ہو، اور اپنی ہمت جو ہے اس پہ کاربند رہو، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹالتی رہو، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ کئی مہینوں بعد اچانک میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں ریسیور اٹھاتا ہوں تو وہی لڑکی انتہائی پریشانی کے عالم میں مجھ سے گفتگو کر رہی ہے کہ مجھے بچاؤ خاور صاحب، مجھے بچاؤ خاور صاحب، مجھے بچاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا کیا ہے؟ کہہ رہی ہے یہ اس حرام زادے نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے اور اندر سے کنڈی بند کر لی ہے۔ تو وہ آدمی جس نے اس لڑکی کو سیکریٹریٹ میں، جس افسر نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلا کے اندر سے کنڈی بند کر دی تھی، چٹخنی چڑھا لی تھی، اس آدمی نے اس لڑکی سے ٹیلی فون چھین لیا اور اس لڑکی کے سے پوچھا، میں آواز سن رہا تھا کہ کہاں فون کر رہی ہو؟ اس نے میرے دفتر کا نام بتایا کہ میں وہاں فون کر رہی ہوں۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا، ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟
جب میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے فوری طور پہ فون رکھ دیا۔ تو آدھ گھنٹے بعد اس لڑکی کا دوبارہ مجھے فون آتا ہے اور اس نے کہا کہ آپ کے دفتر کا اور آپ کا نام سننے کے بعد اس نے فوری طور پہ چٹخنی کھول دی تھی، اتار دی تھی اور میں باہر آ گئی تھی۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اور یہ واقعہ جہاں رونما ہوا وہاں ایسا شرمناک واقعہ قطعی طور پہ رونما نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک ایسا سیکٹریٹ، ایک ایسا جگہ ہے جہاں سے پورے پنجاب کو چلایا جاتا ہے، پورے پنجاب کی حکمرانی کی جاتی ہے۔ سیکٹری کو انگریز کے زمانے میں لاٹ صاحب کہا جاتا تھا اور سیکٹریٹ کو دفتر لاٹ صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا، یعنی کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اور یہ طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو اور خواتین کو اپنی ماتحت ملازمین کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا ہے، یہ ایک واقعہ میرے علم میں تھا، اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہوں گے جو میں آپ کو گنوا نہیں سکتا۔ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہے، اور جو لوگ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، انہیں درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر اسے سبسکرائب کریں، اسے اپنے دوستوں کی طرف فارورڈ کریں، اسے لائک کریں۔